پاکستان سے لوگوں کا ایک عجیب سا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، ایک ایسا سلسلہ جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ ہزاروں لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ ٹیلنٹ کا بہاؤ صرف ایک نقصان ہے یا اس میں کوئی موقع بھی چھپا ہے؟ آئیے اس پر گہری نظر ڈالتے ہیں۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ ایک احساس ہے، ایک ایسی سچائی ہے جو شاید بہت سے لوگ محسوس کر رہے ہیں۔ ذرا سوچئے، پچھلے 3 سال، صرف 3 سال میں 34 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ چکے ہیں۔ یہ اتنی بڑی تعداد ہے کہ جیسے ایک پورا شہر خالی ہو گیا ہو۔ یہ ایک عدد ہی اس بحران کی شدت بتانے کے لیے کافی ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے، آخر جا کون رہا ہے اور کس قیمت پر؟ دیکھیں، بات صرف مزدور طبقے کی نہیں ہو رہی ہے۔ جانے والوں میں تو ملک کا سب سے قیمتی سرمایہ شامل ہے، ڈاکٹرز، انجینئرز، کاروباری لوگ۔ اور حد تو یہ ہے کہ PNG اور مائکروسافٹ جیسی بڑی بڑی کمپنیاں بھی اپنا سامان سمیٹ رہی ہیں۔ یہ ایک بہت ہی خطرناک اشارہ ہے۔ اور جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو مایوسی انسان کو ڈنکی جیسے غیر قانونی اور لیٹس بی آنےسٹ جان لیوا راستوں پر ڈال دیتی ہے۔ ایسے سفر جہاں ہر قدم پر موت کا خطرہ ہے۔ اور اس کی قیمت وہ تو ہم سب نے دیکھی ہے۔ یونان کے پاس سمندر میں 350 پاکستانی ڈوب گئے، اٹلی کے ساحل پر 60 سے زیادہ لوگ جان سے گئے۔ یہ سب لوگ بس ایک بہتر مستقبل چاہتے تھے۔ تو آخر ان سب کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہے۔ ورلڈ بینک کا ڈیٹا تو آنکھیں کھول دینے والا ہے۔ ذرا سوچئے، فلسطین جہاں خود اتنے مسائل ہیں، وہاں انسانی ترقی کے مواقع پاکستان سے بہتر ہیں۔ زمینی حقیقت تو اس سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ 55% آبادی روزانہ $2 سے بھی کم پر گزارا کر رہی ہے۔ ہر 10 میں سے 4 گریجویٹس کے پاس نوکری نہیں ہے، اور لوگوں کی چیزیں خریدنے کی طاقت وہ تو پچھلے 10 سال سے وہیں کی وہیں کھڑی ہے۔ تو وہ جو مشہور کہاوت ہے نا، اٹس دی اکانومی اسٹوپڈ، وہ یہاں بالکل ٹھیک بیٹھتی ہے۔ کیونکہ جب انسان اپنے بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتا تو پھر باقی سب چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ لیکن عام طور پر ایک دلیل دی جاتی ہے کہ جو لوگ باہر جاتے ہیں وہ اربوں ڈالرز واپس بھی تو بھیجتے ہیں، ریمیٹنسز۔ یہ تو ملک کے لیے فائدہ مند چیز ہونی چاہیے، ہے نا؟ بالکل، اوپر سے دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ ہاں، یہ باہر سے آنے والا پیسہ تو اکانومی کے لیے آکسیجن کی طرح ہے، ایک لائف لائن ہے۔ لیکن اسی انحصار میں ایک بہت بڑا مسئلہ چھپا ہے، جسے اکنامکس کی زبان میں ڈچ ڈیزیز کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک سیکٹر جیسے کہ ریمیٹنسز میں اچانک بہت پیسہ آنے لگے تو وہ ملک کے دوسرے ضروری شعبوں کو، جیسے کہ ہماری مینوفیکچرنگ یا ٹیکسٹائل انڈسٹری کو کمزور کر دیتا ہے۔ اور یہ ہوتا کیسے؟ پروسیس بہت سمپل اور اتنا ہی خطرناک ہے۔ سٹیپ 1، اکانومی ریمیٹنسز پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ سٹیپ 2، اپنی لوکل انڈسٹری تباہ ہونے لگتی ہے۔ پیسہ ملک میں آتا ضرور ہے، لیکن وہ جابز پیدا نہیں کرتا، وہ صرف ریئل اسٹیٹ کی قیمتیں بڑھاتا ہے۔ اگر اس کا ثبوت دیکھنا ہے تو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، بنگلہ دیش کو دیکھ لیں۔ ایک دہائی پہلے پاکستان کی اکانومی ان سے بڑی تھی، آج ان کی اکانومی ہم سے بڑی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی لوکل انڈسٹری پر فوکس کیا۔ تو پھر ان سب باتوں کے بعد ہم واپس اپنے اصل سوال پر آتے ہیں۔ یہ جو سب ہو رہا ہے، یہ برین ڈرین ہے یا برین گین؟ نقصان ہے یا اس میں کوئی فائدہ بھی ہے؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو لوگ باہر گئے ان میں سے بہت سے لوگوں نے کمال کر دکھایا، $بلین کمپنیاں بنا لیں۔ لیکن ان سب کا یہی کہنا ہے کہ اس لیول کی کامیابی وہ پاکستان میں رہ کر شاید ممکن ہی نہیں تھی۔ لیکن یہاں پر ایک اور نمبر ہے جس پر غور کرنا ضروری ہے۔ 12 کروڑ۔ پاکستان میں 20 سال سے کم عمر کے نوجوانوں کی تعداد 12 کروڑ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان میں سے کتنے لوگ باہر جا سکتے ہیں؟ کیا کوئی قوم اپنے ہی لوگوں کو ایکسپورٹ کر کے اپنا مستقبل بنا سکتی ہے؟ اور میں آپ کو ایک آخری سوال کے ساتھ چھوڑنا چاہتا ہوں۔ ذرا سوچئے، اگر ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہالینڈ میں ہی رہتے اور وہاں سے بس پیسے بھیجتے رہتے تو پاکستان کا کیا بنتا؟